ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. دوستوں بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 102 اور 103 سے. آیت نمبر 97 سے، جیسے کہ آپ حضرات نے کل کی سبق میں سنا، سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے اور اس دوسرے حصے میں بھی 4 ابواب ہے اور پہلا باب 123 سے 124 آیات تک ہے. اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہودیوں کے 9 اعتراضات اور ان کے جوابات کچھ کل بیان ہو گئے اور کچھ آج ہے. یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹا سلیمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال رائے ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، سلیمان صاحب بھی اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا کہ بس تو نعوذ باللہ، اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بول دیا. سلیمان جو تھا وہ تو جادوگر تھا اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھا، تو پیغمبر کیسے جادو کرتا ہے؟ یہ اعتراض کیا کس نے؟ لہٰذا آپ سلیمان علیہ السلام کو آپ پیغمبر مانتے ہو، لہٰذا اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور پھر ایک جادوگر کو نبی مانتے ہو اور وہ تو جادو کرتا تھا، لہٰذا ہم اس کو بھی نبی نہیں مانتے ہیں. تو نعوذ باللہ آپ کے اس بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ ہے، آپ کو بھی نہیں مانتے، آپ اللہ کے نبی. اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو سلیمان کو نبی نہیں مانتے، انہوں نے تو جادو کیا. اس کے سلیمان علیہ السلام کی صفائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے پر اللہ نے یہ آیت نازل کی. اللہ فرماتے ہیں واتبعوا، ان یہودیوں نے تابعداری کیا، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ جو پڑھتے تھے شیاطین جمع ہے شیطان کی، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں. وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا، یعنی جادو کرنا کیا ہے؟ جادو کرنا کفر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا. اب دیکھو سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے صفائی بیان کی کہ یہود جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی بھی تصدیق ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید میں نازل کی. اللہ فرماتے ہیں ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، لوگوں کو. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وہ جو اتارا گیا ہے 2 فرشتوں پر جو بابل شہر میں، بابل ایک شہر کا نام ہے، اس شہر کے اوپر جو 2 فرشتے نازل ہو گئے تھے، ان 2 فرشتوں کا نام ہے ہاروت اور ماروت. وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی ایک کو، یہ 2 فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا، یہ دونوں فرشتے کہتے انما نحن فتنة فلا تکفر، بے شک ہم امتحان ہے،
ہمیں اللہ نے بطور امتحان کے بھیجا ہے، فلا تکفر، تم جادو مت کرو، لہذا یہ کفر ہے، کفر نہیں کرو. فیتعلمون منہما، بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، وہ جو جدائی لاتے بھی اس سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، درمیان خاوند اور بھی اس کی بیوی کی، وما ہم، نہیں ہے وہ لوگ، بضارین، ضرر دینے والے، بھی اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اجازت سے. ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، اس چیز کو، یضرهم، جو ان کو ضرر دیتا ہے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتا. ویتعلمون، سیکھتے تھے، ما، وہ، یضرهم، جو ان کو ضرر دیتے تھے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، لیکن انہوں نے جان لیا، وہ جانتے تھے، لمن اشتراہو، لمن، وہ شخص اشتراہو جو اس نے اس کو خرید لیا، ما لہو، نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. جو جادو کرے گا، جادو سیکھے گا، جادو کرے گا، تو اس کے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، بہت برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا، بھی سے انفسهم، اپنے آپ کو، لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں. یہ تو ترجمہ. شیاطین نے، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو سلیمان علیہ السلام نے بند کر دیا. اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے ہیں اور ایسے بادشاہی عطا کی کہ دنیا میں ایسے بادشاہی کسی کو اللہ نے نہیں دی. رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے بخش دے ایسی بادشاہی کہ میرے بعد کسی ایک کے لیے مناسب نہ ہو. سلیمان علیہ السلام اپنے بادشاہی کی تخت پر بیٹھ جاتے، ہوا ان کی تابع، ہوا ان کی تابع، خود بیٹھ جاتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بٹھاتے تخت پر، اور ہوا کو حکم کرتے، ہوا ان کی تخت کو اڑا دیتی. کوئی انجن، کوئی پٹرول، کوئی تیل وغیرہ نہیں، تخت ہے، تخت ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ہوا ان کو اڑاتی، اور اڑاتی بھی ایسے جیسے گل محمد گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر کے، اسٹرنگ پر بیٹھ کر کے 50 سپیڈ لگائے، 100 سپیڈ لگائے، اس کے ہاتھ میں، ڈرائیور کے ہاتھ میں نا، 100 لگائے یا 50 سپیڈ لگائے. اس طرح وہ اللہ رب العزت نے ہوا اس کے تابع کیا، ہوا کو حکم کرتے کہ تیز چلو تو تیز چلتی، جب آہستہ چلو آہستہ چلو، ہوا ان کی حکم کے تابع. اور 2 مہینوں کا سفر ایک دن میں کرتا. اگر اور لوگ سفر کرتے، جو لوگ 2 مہینوں میں جو سفر طے کرتے، وہ حضرت سلیمان صاحب ایک دن میں ملک کی شام سے صبح نکلتے، افغانستان کابل جو ہے، دوپہر کو وہاں تشریف لے جاتے، وہاں کھانا کھا کر کے آرام فرماتے، اور شام کے وقت واپس نکلتے، شام کو پھر ملک کی شام پہنچ جاتے. غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کی سفر، صبح سے مثال کے طور پر 12 بجے تک سفر، اس کے 1 مہینے کا ہوتا، اور پھر 1-2 بجے کے بعد کا سفر عصر تک، مغرب تک، اس کا پھر 1 مہینے کا ہوتا. یعنی 3-4 گھنٹے میں وہ 1 مہینے کا سفر طے کرتا. تو یہ ہوا ان کی تابع، جنات ان کی تابع، پرندوں کی بولی سمجھتے، چیونٹیوں کی بولی سمجھتے. علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام کے اور بھی بہت سے معجزات تھے. جہاں کہیں جاتے تو وہ کنویں کی ضرورت پڑتی، پانی کی ضرورت پڑتی، تو جنات سے کنواں کھدواتے، جنات کو حکم کرتے. اور سورہ نمل میں میں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو کا چرچا ہو گیا. پھر جادوگروں نے دعویٰ کیا کہ ہم غیب کو جانتے ہیں. ہاں، جادوگروں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، کیونکہ یہ جادو جو ہے ظاہر نظر نہیں آتا ہے، اور معجزہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے. تو پھر یہ جادوگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں، ہمیں بھی غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان جادوگروں کی ساری کتابوں کو اکٹھے کر کے اور اپنے کمرے، اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا، اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا، تاکہ یہ جادو ختم ہو جائے. اور سرکش شیاطین کو باندھ دیا، جیسے قرآن کریم نے اشارہ کیا، وآخرین مقرنین فی الاسفار. تو سلیمان علیہ السلام جب فوت ہو گئے، سلیمان علیہ السلام جب فوت ہو گئے، شیاطین، جنات، ان کو پتہ تھا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی تخت کے نیچے ادھر کھدائی کرو. انہوں نے جب کھدائی کی، وہ جادو کی کتابیں انہوں نے برآمد کی. اب جب برآمد کیا تو شیطانوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو بادشاہی کرتے وہ اس جادو کے ذریعے سے کرتے. تو پھر لوگوں نے کہا، یہودیوں نے بھی کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے.
سلیمان صاحب کیا تھے؟ جادوگر تھے. پھر اس پیغمبر اور جادو کے بیچ میں، معجزہ اور جادو کے بیچ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. ہاروت اور ماروت کو اللہ نے بھیج دیا تاکہ لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتائے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس طرح یہ جو ہے، یہ الفاظ، یہ طریقہ، یہ جادو ہے، اور وہ نبی کا جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب میں کہوں کہ 1000 روپے میں نے گل محمد سے قرض لیا، اب گل محمد مجھ سے 1500 روپے مانگتا ہے. اب میں کہتا ہوں گل محمد یہ ناجائز نہ کرو، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اب لوگوں سے کہتا ہوں کہ سود کہتے ہیں اس کو، کسی سے 1000 روپے لینا اور پھر وہ قرضدار جو ہے وہ پھر اس سے 1500 روپے مانگتا ہے، 1000 پہ 1500 روپے دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. اب میں نے جو یہ بیان کیا تو دوسرا آدمی کہے یار یہ سود جائز ہے کیونکہ صحیح نہیں بتا اس طرح. تو یہ فرشتے اس طرح جادو لوگوں کو سکھاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے، یہ الفاظ، یہ طریقہ، یہ جادو ہے، یہ نہ کرو. یہ جادو اور معجزہ میں یہ فرق ہے. وہ جو اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ خرق عادت، خلاف عادت جو کام ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے. اب یہ طریقے جو ہے یہ جادو ہے. لوگوں کو سکھاتے تھے تاکہ معجزہ اور جادو میں فرق آ جائے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاروت ماروت نے بھی جادو، وہ بھی جادو کرتے اور سلیمان بھی جادو کرتے. اور خود یہ ہاروت و ماروت کہتے ہیں کہ یہ نہ سیکھو، ہے جادو لیکن کرو نہیں. ہم نے تو بتا دیا لیکن تم سیکھو نہیں، اس عمل کو نہ کرو. لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے عمل کرنا. جیسے میں نے اس کو کہا کہ 1000 روپے کسی کو دے کر کے 1500 روپے نہ لے لو، یہ سود ہے. اب لوگ کرتے ہیں ارے میرے پاس بھی تو میں کرتا رہوں گا، منافع آ رہا ہے، 1000 میں 1500 روپے آ رہا ہے. بھائی بتا دیا حرام ہے، وہ یہ اس کو نہیں دیتے، منافع کو دیتے. تو اس طرح یہ ظالم لوگ انہوں نے یہ چرچا شروع کیا. اور ساتھ ساتھ کہتے تھے شیاطین نے بھی وہاں چرچا شروع کیا کہ وہ کتابیں انہوں نے تخت سلیمان علیہ السلام کے نیچے جو سلیمان علیہ السلام نے دبا دیا تھا، انہوں نے واپس اس کو نکال دیا. اور لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے تھے، اور وہ جادو کرتے اور ہوا کو جو ہوا کے ذریعے ہوا اس کی تخت اڑاتی تھی، یہ جادو کے ساتھ. سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا. ہاروت اور ماروت کے بھی بارے میں مفسرین، بعض مفسرین نے ایک عجیب واقعات بیان کی ہے. اس واقعات کو بیان کرنے کی انسان عجیب حالات ہے، سارے جھوٹ ہے، جھوٹ. اگرچہ مفسرین نے بیان کیا ہے، بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، بعض نے رد بھی کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت اللہ کو شکایت کی کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ کیوں اتنا تیرا نافرمان ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اندر خواہش رکھ دی، شہوت رکھ دیا ہے. اگر تمہارے اندر یہ رکھا جائے تم بھی کرو گے، تاکہ ہم ان کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا چلو تم جاؤ. اللہ نے زمین پہ اتار دیا. یہ جھوٹا کہانی ایسے نہیں بتا یہ صحیح ہے. یہ مفسرین نے جو بیان کیا یہ آپ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب وہ ہاروت و ماروت نیچے آئے تو ایک اللہ جیسے نیچے اترے زمین پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر قوت شہوت رکھ دیا، جیسے انسانوں کے اندر ہے. جب شہوت اللہ نے اس کے بدنوں کے اندر ڈال دیے، اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس عورت کا نام ہے زہرا، نام بھی لکھا ہے زہرا نام عورت، اور بہت خوبصورت تھی. اور انہوں نے جب اس کی نظر پڑی تو یہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے. کون؟ یہ ہاروت ماروت، یہ فرشتے پر عاشق ہو گئے. جب عاشق ہو گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم، اس عورت نے ان سے کہا کہ جب میں تم سے اس کارن کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہوں جب تک تم بت کو سجدہ نہ کرو، بت کی عبادت نہ کرو. کس نے کہا؟ عورت نے کہا. انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں کہ بت کی عبادت کریں. کہا کہ چلو جب بت کی عبادت نہیں کرتے تو یہ بچہ ہے میرے ساتھ، یہ بچہ ہے یہ پھر لوگوں کو راس فاش کرے گا، اس کو قتل کرو. کہا کہ نہیں اس کو بھی قتل نہیں کریں گے. قتل نہ حکم کیسے کریں؟ کہا کہ چلو یہ پھر یہ شراب پیو، ان 3 کاموں میں سے ایک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس غلط کام کے لیے تیار ہو جاؤں گی، ورنہ نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب پی لیں. انہوں نے جب شراب پی لی، شراب پینے کے بعد وہ نشے میں آ گئے، مست ہو گئے. انہوں نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور بت کو بھی سجدہ کر دیا اور اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کر دیا. اور عورت نے کہا تم کیا پڑھتے ہو جو اوپر آسمان میں چڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہم اس میں اعظم پڑھتے ہیں. کہا کہ مجھے سکھاؤ. انہوں نے اس کو سکھا دیا. وہ زہرا نے جو اس کے ساتھ زنا کیا اور وہ زہرا اوپر چلا گیا. اب وہ زہرا ستارہ بن گیا. زہرا کیا ہو گیا؟ ستارہ بن گیا. پھر ان فرشتوں نے اللہ سے معافی مانگ لیا. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے عذاب چاہتے ہو یا آخرت کی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ ہم دنیا کے عذاب. اب وہ 300 فٹ نیچے ایک کنواں ہے، اس کے اوپر 300 فٹ نیچے کنویں کے اندر اللہ نے ان پہ بالوں پہ لٹکائے ہیں اور قیامت تک لٹک رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ جھوٹی کا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے، کتابیں تو بہت سے کچھ لکھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جھوٹا
قصہ ہے جھوٹا، ایک جھوٹی کہانی ہے، اس سے بچو۔ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے بھیجا جادو اور معجزے کے اندر فرق بتانے کے لیے، یہ یاد رکھو۔ اور بھی اس میں واقعات ہیں، ابھی جو زہرہ ستارہ ہے نا، دیکھو جو ہاروت ماروت نے اس کے ساتھ جنا کیا، باقی تفسیر ہوگی کیا، ابھی میں نام نہیں دیتا ہوں کلاس میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما يعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے کہ کسی ایک کو، دیکھو اللہ خود فرماتا ہے یہ ہاروت ماروت نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ کہتے یقولا انما نحن فتنہ، ہم بطور امتحان کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تمہارا امتحان ہے۔ فلا تکفر، جادو کر کے اس کفر نہ کرو، یہ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور جادو کرنے والا سر تن سے جدا کرنا، شریعت میں اس کا سزا کیا ہے؟ جو جادو کرنے والا ہے، کسی کے اوپر جادو کیا تو اس کا سر تن سے جدا کرنا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا لبید بن عاصم یہودی اور ان کی بیٹیوں نے، سمجھ گئے؟ اور وہ لمبا واقعہ ہے۔ اور اسے کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ سانپ ہے اور دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں پہ بھی اثر ہو گیا نا، اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو خیال ہو گیا کہ وہ سانپ ہے، دوڑ رہے ہیں، یہ تو قرآن ہے، تو خیال میں آ گیا نا، تو نظر بندی ہو گئی۔ یہ نظر بندی جادو کہتے ہیں، لطیف، ایک لطیف چیز ہے، نظر نہیں آتی لیکن اس کے اندر اللہ نے اثر رکھ دیا ہے۔ جیسے کھانے کے اندر اللہ نے بھوک مٹانے کا اثر رکھ دیا، پانی میں پیاس بجھانے کا، آگ میں جلانے کا، یہی آگ جلاتی ہے چیزوں کو، لیکن اسی آگ کو اللہ کا جو حکم ہو گیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور اتنے بھی ٹھنڈی نہ ہو جاؤ کہ سردی لگے، سلامتی والا بن جاؤ۔ تو وہی آگ جل رہی تھی لیکن جلانے کی کام نہیں کر رہی، کیونکہ اثر اللہ رب العزت ہے، لہٰذا اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جیسے آنکھوں میں بد نظری ہے، بد نظری بھی ہے، العین حق، الحدیث پاک کے اندر آتا ہے نظر بد حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر کسی اونٹ کو نظر بد لگ جائے تو اس کو آنڈی میں ڈال دیتا ہے، آنڈی، ہانڈی سمجھتے ہو، دیگچا، دیگچا، آج کل آنڈی پہلے زمانے ہوتے تھے۔ اور انسان کے اوپر جب نظر بد لگ جائے تو اس کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو دم کرتے تھے نظر بد سے، نظر بد سے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جو سوتے تھے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ دم کرتے تھے۔ تو یہ آنکھوں کے اندر بھی اثر ہے، نظر ہی بچانا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ تفریق لاتے تھے اس کے ذریعے بین المرء وزوجہ، بیوی اور اس کی شوہر کے درمیان۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وہ ضرر دینے والے نہیں ہے اس کے ساتھ من احد کسی کو الا باذن الله، مگر اللہ کی اجازت سے، اس میں بھی اللہ رب العزت کا اثر ہے۔ اب زہر ہے، زہر کے اندر بھی اثر ہے نا، یہ اثر کس نے ڈالا ہے؟ ہر چیز کے اندر اثر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے تھے وہ اس چیز کو ما يَضُرُّهُمْ جو ان کو ضرر دیتی تھی، ولا ينفعهم ان کو نفع نہیں دیتی تھی، وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دیتی تھی، نفع کی چیز کو حاصل نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور انہوں نے جان لیا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا یقیناً انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ جس نے اس کو خرید لیا، مالہ نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں خلاق کوئی حصہ، یعنی آخرت میں اس کے لیے اللہ کوئی بڑائی نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا بھی ان سے انفسهم اپنے آپ کو، لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ سمجھتے نہیں، یہودی ایسے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہو لہٰذا وہ تو جادوگر تھا، تو بنا باللہ آپ نے جھوٹ بول دیا، اللہ کا نبی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سلیمان علیہ السلام کی صفائی کے اوپر یہ آیت نازل کر دی، اور پھر جادو کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اسی طرح ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، ڈرتے اللہ سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو البتہ ان کے لیے بدلہ ہوتا من عند اللہ، اللہ کے ہاں خیر بہتر، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بہتر بدلہ ہوتا، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان اور تقوی اللہ نے دو ذکر کیا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوتا، بہترین بدلہ ہوتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چند مہینے پہلے جو قرآن ختم ہو رہا تھا، سب سے پہلی وحی آئی ہے اقرأ، کس بارے میں؟ علم کے بارے میں، علم حاصل کرو، اقرأ پڑھ، علم حاصل کرو۔ اور سب سے آخری وحی جو آئی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تقوی اختیار۔ سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں ہے اور سب سے آخری وحی جو ہے وہ تقوی کے بارے میں ہے۔ ایمان ہو، علم ہو، تقوی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلہم کمثل الحمار، اللہ نے ان کی مثال کس کے لیے ساتھ دیا ہے؟ گدھی کی۔ مثلہم کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے۔
دوستوں بزرگوں ایمان اور ایمان کے ساتھ مومن تقوادار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا بس ہم آزاد ہو گئے. جہنم کی آگ سے ہماری آزادی ہے لہذا اپنے منمانی میں بھی آزادی ہے. نہیں, آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, شہادتیں جب پڑھ لیا تو آپ مسلمان ہو گئے, آپ مسلم ہو گئے. مسلم کا معنی ہے تابعداری کرنے والا, یعنی ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار, اپنی منمانی کرنے والا نہ ہو. جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, تو وہ اس میں وہ دیکھتا ہے, سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, اللہ کا حکم اس کام کے بارے میں کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو اس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ صحیح ایماندار اور تقویدار ہوتا ہے. تقوی کے اوپر بھی میں نے بیان کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہوتا اللہ کے ہاں, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض, سلیمان علیہ السلام کے اوپر اعتراض, اور ہاروت ماروت کے بارے میں یہ آپ نے حضرات مختصر سن لیا. جو کچھ کہا اور آپ نے سنا, اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. یہی ہمارے ذریعے نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.